راستے ساتھ بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم آپ کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریز لے کے آپ کے سامنے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر کس طرح اللہ رب العزت نے جشن میلاد منایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے چند گوشے آپ کے سامنے ہر سیریز کی ایپیسوڈ کے اندر ہم مختلف گوشے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سیرت پاک کے گوشے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر بلائی کی کثرت عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے متقدمین اور متاخرین کا اجماع ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول عام الفیل جو ہے اس میں ہوئی 12 ربیع الاول کو، اور قول مختار 12 ربیع الاول کا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو مکہ معظمہ کے اندر ہوئی، اور اس وقت جو صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو چکی تھی، اور 4:20 کا وقت تھا۔ اور حاضرین محترم، آپ کے جب اعلان ولادت کے حوالے سے آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ آپ حتیم کعبہ کے اندر جو ہے آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پشت پر ایک بہت بلند و بالا درخت جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے، جس کی شاخیں آسمان تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی شاخیں شرق سے غرب تک جو ہے پھیلی ہوئی ہیں، اور ان سے انوار و تجلیات اور نور نکل رہا ہے۔ تو اچانک دیکھا کہ لوگ جوگ در جوگ اس درخت کی طرف جو ہے بڑھنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ کلہاڑے لے کر اوزار لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے جو ہے وہ نمودار ہوئے، اور اچانک یکدم اس درخت کے آگے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان جو ہے وہ سامنے سے سینہ سپر ہو گیا، اور اس نوجوان نے جو اس درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان کی کسی کی آنکھیں پھوڑ دی، کسی کی جو ہے کمر توڑ دی۔ تو آپ نے جب یہ خواب دیکھا اور بیدار ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کی تعبیر پوچھی، تو اس کی تعبیر اس وقت کے جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے شخص نے اس کی تعبیر بتائی کہ اے عبدالمطلب، آپ کی نسل میں ایک عظیم الشان شخص پیدا ہوگا، جس کی شہرت شرق سے غرب تک ہوگی، اور جو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا امین ہوگا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے قبل کی جو ہے بشارت خواب کے اندر آپ کے دادا جان جو ہے حضرت عبدالمطلب ان کو جو ہے وہ دکھائی گئی۔ اور آج ہماری ایپیسوڈ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں سے آپ کی اولاد پاک کا ذکر کریں گے۔ اور حاضرین محترم، آپ کی جو اولاد پاک جن پر سب کا اتفاق ہے وہ 7 ہیں، جن میں 3 آپ کے صاحبزادے، 3 بیٹے، اور جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں۔ صاحبزادوں میں حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، اور آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہن۔ اور حاضرین محترم، آئیے مختصراً آپ کی اولاد پاک کے حوالے سے، اولاد اکرام کے حوالے سے، اولاد طاہر کے حوالے سے جو ہے آپ کے سامنے کچھ گوش گزار کر دیں۔ حضرت قاسم یہ آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ جو ہے پیدا ہوئے، اور آپ کی اسی وجہ سے آقا علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔
اور حاضرین محترم جب حضرت قاسم چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت کے امر سے آپ کا وصال ہو گیا، اور یہ آپ کی اولاد میں سے سب سے پہلے صاحبزادے تھے جن کا وصال ہوا۔ اور حاضرین محترم اس کے بعد آپ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی، بیٹی تھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 30ویں سال جو ہے آپ پیدا ہوئیں، اور آپ اسلام کی دولت سے جو ہے مالا مال تھی، اور آپ نے ہجرت فرمائی اپنے خامند ابو العاص کے ہمراہ، اور آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جن کا نام علی رکھا، اور بعد میں اس کا چھوٹی عمر کے اندر ان کا وصال ہوا۔ اور آپ کی جو تیسری جو ہے اولاد اور دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 33ویں سال پیدا ہوئی، اور آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذو النورین ان سے ہوا، اور آپ نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کی، اور آپ سلام اللہ علیہ بہت خوبصورت تھی، اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر تھیں، اور آپ کا وصال اس وقت ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے اندر موجود تھے، اور آپ کی جو ہے اولاد پاک میں سے جو ہے چوتھے نمبر پر جو ہے جو اولاد تھی، اور جو آپ کی جو ہے تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم جو تھی، وہ ان کا ذکر پاک آتا ہے، اور آپ جو ہے حضرت ام کلثوم کا نکاح جو ہے بعد از وصال حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے بعد حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور جب آپ حضرت رقیہ کا جب وصال ہوا تو آپ نے جب حضرت ام کلثوم کا عقد کیا تو آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتی، بیٹیاں ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد میں رہتا، نکاح میں رہتا۔ اور آپ کی جو چوتھی جو ہے صاحبزادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ آپ کی لخت جگر، اور جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے فاطمہ کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی، یہ حدیث پاک میں مفہوم ہے۔ اور حاضرین محترم آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیدہ نساء العالمین کا لقب عطا فرمایا، سیدہ نساء اہل الجنہ کا لقب عطا فرمایا۔ اور حاضرین محترم اس کے آپ کے 2 شہزادے تھے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور آپ کی جو اولاد پاک میں سے چھٹے جو تھے جو حضرت عبداللہ جن کا طیب و طاہر لقب تھا، اور یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، اور بعض میں آتا ہے کہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور جب آپ جو بچپن میں ہی جو ہے آپ کا وصال ہوا اور دشمنوں نے تانا دیا تو اللہ رب العزت نے ان تانے کے رد میں سورہ کوثر کی آیت اتاری، ان شانی کا هو الابتر، کہ آپ کا دشمنی بے نام و جو ہے بے نصر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا۔ اور آپ کی جو 7ویں اولاد ہے، آپ کے جو تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بدن اقدس سے پیدا ہوئے، اور 8 ہجری ذی الحج کو پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ نے غلام ہبہ کیا، 2 بکری عقیقے کے طور پر ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی اور مساکین کو دی۔ اور حضرت عبداللہ بن اوف روایت کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے زندہ ہوتے تو آپ کے بعد یہ نبی ہوتے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حاضرین محترم آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی اولاد پاک کا، اولاد اکرام کا جو ہے وہ ذکر پاک کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ساتوں لمحوں اور گھڑیوں کی جو ہے برکات عطا فرمائے۔ وما علینا